ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ اور 2 صورتوں کا عمل، اسی طرح یہ 2 دن ہی آپ نے کرنا ہے۔ اور جو لوگ بھی ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 صورتیں پڑھتا ہے، یعنی 2 ہی صورتیں 2 دن ہی پڑھنی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ 2 دنوں کے اندر جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جائیں، وہ گھر بھی اور جو شخص اس کو پڑھے وہ جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، 2 دنوں میں اس قدر وہ مالا مال بھی ہو جاتا ہے اور ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی برکتیں بھی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ ہر شخص جانتا ہے ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی کتنی برکتیں ہیں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے، آپ کے تمام زندگی کے معاملات حل ہو جائیں، تو پھر اس عمل کو آج ہر حال میں شروع کر لیں، کیونکہ نوچندی جمعرات بھی اس کو کہا جاتا ہے اور نوچندہ جمعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نوچندی جمعرات اور نوچندہ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورے سال انتظار رہتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے کرنا کیا ہے، قرآن کریم کی یہ 2 صورتیں اتنی مبارک آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں، اس قدر آپ کے لیے طاقتور ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ صورتیں جس نے بھی پڑھی ہیں وہ شخص مالا مال ہوا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس کے اس قدر حالات بدل جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر تقدیر بدل جاتی ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، تو جو اس دن آپ نے آج جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے نا، اسی ٹائم ہی، یعنی آج اس کو آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو کل بھی مغرب کے بعد ہی پڑھیں، آج اس کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو کل بھی فجر کے بعد، آج 10 بجے پڑھا ہے تو کل بھی 10 بجے ہی پڑھیں۔ 2 دن اگر ایک وقت مقرر کر کے آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ تیسرا دن ہفتہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے تمہاری تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور ہر مشکل سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ کہتے ہیں جو چیز وہ مانگے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس بندے کو اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جب وہ بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے، سب سے اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے، سب سے مبارک چیز یہ ہے کہ وہ بندہ اس عمل کو پڑھ کر پھر صرف اور صرف اس عمل کے اندر آپ نے 10 مرتبہ شروع میں اور 10 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو شعبان المعظم کے مہینے کے اندر 5 حرف ہیں، تو 2 دن عمل ہے، تو 2 دن کے عمل میں آپ نے 10 بار پڑھنا ہوگا، یعنی پہلے دن بھی 10 بار درود پاک اول آخر، دوسرے دن کے عمل میں بھی 10 بار درود پاک اول آخر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس عمل کے اندر ایک ایک بات، ایک ایک حصہ، ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے، اس لیے جس نے اس کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس عمل کو اس طرح نہ پڑھا، نہ سمجھا، ہمیشہ وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی کی تمام کامیابیاں نصیب ہو جائیں تو اس عمل کو اللہ سے غنا مانگنے کے ساتھ شروع کرنا ہے، یعنی کہ مالک تو مجھے غنی کر دے۔ تو اللہ ہر بندے کو غنی کرنے والا ہے، اللہ ہر بندے کی فریاد کو سننے والا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے نا تو اللہ اپنے اس بندے کو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے بن مانگے ہی مل جائے اور مجھے مانگنے کی تمنا اور حاجت اور ضرورت بھی نہ پیش آئے، بس میں عمل کرتا جاؤں، بس مجھے ساتھ ہی ملتا چلا جائے، تو پھر یہ وہ واحد عمل ہے جس کے پڑھتے ہی انسان کی تمام چیزیں جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس کی دعائیں رک جاتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں برکت نہیں ہوتی، ایسے لوگ رکی ہوئی دعائیں، یعنی انہوں نے زندگی گزر گئی دعائیں کرتے کرتے لیکن کہیں کوئی بات نہیں بنی۔ انہوں نے کرنا کیا ہے، آج 10 بار شروع میں، 10 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں چند ایک چیزیں ہیں جو انہوں نے پڑھنی، جس میں 2 صورتیں، جس کو سورت اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی سورت کوثر بھی، یہ 2 صورتیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اب ان صورتوں کی اگر ڈیفینیشن بتاؤں، اس کا ترتیب اور طریقہ بتاؤں اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں ان
2 दिन पढ़ने में, तो यकीन जाने वक्त बहुत लगेगा, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ अमल समझाना चाहता हूँ ताकि हर भाई बहन दोस्त अहबाब तक ये पैगाम पहुँच जाए और हर कोई इस अमल को करके इससे मुस्तफीज हो सके और इसकी बरकतें हासिल कर सके। देखिए, माह शबानुल मुअज्जम का ये वो बाबरकत महीना है जिसकी बरकतों के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने कई बार इरशाद फरमाया। अब इसके अंदर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने में जो हिकमत एक बताई है वो ये कि 5 हरफ हैं, 5 हरफ ही जब 2 दिन पढ़ेंगे तो 10 हरफ बनेंगे, तो इसी निस्बत से आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा। अब जो चीज़ अगली आपने पढ़नी है वो ज़रा बड़ी अहम है, वो बड़ी समझने वाली है। ये अल्लाह तबारक व तआला का ये वो तस्बीह है, अल्लाह तबारक व तआला के नाम की, ये कुरान मजीद में भी इसमें मुबारक का जिक्र किया गया है। जब को बंदा इस तरह अल्लाह ताला को माह शबानुल मुअज्जम की पहली जुमेरात के दिन याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो बंदा जिस चीज़ का सवाल करता है, जो चीज़ तलब करता है, अल्लाह पाक बंदे को अता कर देता है। तो ये सादी सी बात है। कहते हैं इस अमल की बदौलत जिसने भी मांगा है, जब भी मांगा है, जिसने भी मांगा है, वो औरत है, मर्द है, भाई है, बहन है, शोहर, कोई भी शख्स है, दुनिया के जिस कोने में भी रहता है, बस इसको मांगने की देर होती है, अल्लाह ताला अता कर देता है। तो अब दोस्तों इस तरतीब के साथ आपने पहली तस्बीह जो पढ़नी है उसकी तादाद है 111 मरतबा। पहली तस्बीह यानी दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने ये पहले नंबर पे तस्बीह पढ़नी है। उससे पहले आपने मकसद हाजत की नियत कर ली, तौज़ और तस्मीह एक बार पढ़ा। देखिए, जब भी हम किसी अमल का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं ना, तो हमेशा हम अपने अमल को हमेशा इस चीज़ से शुरू करना चाहिए, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। तो अल्लाह के नाम से जब हमने अमल को शुरू कर लिया, तौज़ और तस्मीह को पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने ये मुबारक तस्बीह पढ़नी होगी। और इस मुबारक तस्बीह की शान और अज़मत में आपके सामने जिक्र की है। और इसी तरह जब आप इसको इसकी तादाद के बराबर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए गना के दरवाजे खोल देता है। जिस बंदे के लिए गना के दरवाजे खुल जाए, कहते हैं उस बंदे को 3 तरह की गना तो फौरन मिलती, 3 इनामात उस बंदे को फौरन मिलते हैं। उनमें से पहला इनाम उस बंदे को ये मिलता है कि जब वो इसको पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश फरमा देता है, उसके घर वालों की भी बख्शिश फरमा देता है। और इसी तरह दूसरी उसको ये बरकत मिलती है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है, उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है, और इसके साथ साथ उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। अगर इसके साथ आगे बात करूं तो उसको माह शबानुल मुअज्जम के महीने की तमाम बरकतें हासिल हो जाती हैं। बाज़ अल्लाह वालों को ये भी कहना है कि माह शबानुल मुअज्जम का महीना क्योंकि दरमियान में आता है, और इसी तरह जब कोई बंदा इस अमल को पढ़ता है तो उसको इसकी बरकत ये मिलती है कि इसके साथ उसको रजब की बरकतें भी मिल जाती हैं और माह रमज़ान की, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में है और ये तीनों महीने बरकत वाले हैं। तो दरमियान वाले महीने में जब कोई बंदा ये अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको बाकी भी तमाम महीनों की अज़मतों और फजीलतें भी अता करता है और उसकी बरकतें भी उस बंदे को अता कर देते हैं। देखिए, लफ्ज़ शबान जो है ना, ये शाब से निकला है, जिसके मानी होते हैं बिखर जाना, तकसीम होना। इस महीने में खैर व बरकत तकसीम होती है, रिज़्क के फैसले होते हैं, अमाल उठाए जाते हैं। तो ये सारे इनामात, ये सारी चीज़ें इस महीने में हमारे सामने मौजूद होती हैं। देखिए, हदीस नबवी भी है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको शबान के अलावा किसी और महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा। आपने फरमाया ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं और अक्सर लोग इन दिनों को सुस्ती और गफलत में गुजार देते हैं। फरमाया ये रजब और रमजान के दरमियान आने वाला महीना, इसमें अमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मैं चाहता हूँ मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजे से हूँ। तो दोस्तों, ये कितना मुबारक महीना है जिसके बारे में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। फरमाती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इतने रोजे रखते किसी और महीने में नहीं देखा जितने हजूर इसमें रखते थे। तो दोस्तों, अब पहली तस्बीह जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया है वो क्या आपने पढ़ना है, या गनियु 1 मरतबा, या गनियु 2 मरतबा। इस तरह हाथ की उंगलियों पे तस्बीह के दानों पे जैसे आपके लिए आसानी हो आपने इस तस्बीह को इसी तादाद के बराबर ही पढ़ना होगा। बस साथ गिनती आप ऐसे बोल के नहीं करनी, सिर्फ आपने ऐसे पढ़ते जाना है, या गनियु या गनियु या गनियु। इसको आप या गनी भी कह सकते हैं। तो या गनियु पढ़ना ये सबसे ज्यादा बेहतर है, या के ऊपर पेश पढ़ने या गनियु। तो आप इस तरतीब के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी बरकतें मिले। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं पढ़ने में। तो मेरे मकसद ये है कि मैं एक एक चीज़ एक लफ्ज़ एक एक हरफ आपको बताऊं ताकि आपको तमाम बरकतें नसीब हो सके और आप अल्लाह तबारक व तआला, देखिए अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम की बना पे बंदों को गनी करता है ना, उन्हें इंसानों की मुताजी से आज़ाद कर देता है, अपने फजलो करम से बेनियाज कर देता है। गना 3 अमूर की होती है।
ایک علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لٹاتا، اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے بڑا ہی شان والا، جتنی بھی اس کی تعریف اور عظمت بیان کی جائے نا، انسان نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس مہینے میں برکتیں رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا اس مہینے میں یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اس سے دل بھی روشن ہوتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ خواتین گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت میں ضرور اس مہینے میں اضافہ کر لیں، ذکر و اذکار، دعائے استغفار اور بہت سارا کچھ اس میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اور کچھ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں تو ماہ رجب کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں کم از کم آپ اس ایک عمل کو کر لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل، یہ وظیفہ بار بار نہیں ملتا، اس لیے کہ جمعۃ المبارک کی اپنی فضیلت ہے، جمعرات کے دن کی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک دن ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر چاہیے کہ ہم ان دنوں کی برکتیں حاصل کر لیں تو اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب عمل کا سمجھ لیں کہ آغاز ہو چکا اس کی ترتیب کا، جیسے میں نے عرض کیا اس ترتیب کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں اس کی ترتیب اگرچہ جس طرح بھی ہے لیکن آپ نے اسی طرح پڑھی، کیونکہ اللہ والوں نے اس کی ترتیب اس طرح پڑھی لکھی اور پھر اس طرح اس کو آزمایا گیا، تو واقعی پھر جب بندہ اس طرح یہ پڑھتا ہے نا تو وہ پھر کمالی درجہ ملتا ہے۔ اس کی دعاؤں کی قبولیت تو اس قدر ہوتی ہے کہ کہتے ہیں وہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اور مستجاب الدعوہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ کی ہر مشکل آسان ہو، تو پھر آپ نے دوستو اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب جو سورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی مختصر سورت ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورت کوثر کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ شمار کرنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوبارہ پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ سورت دیکھنے میں مختصر سی ہے، لیکن جب آج آپ جمعرات کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے جو فرشتے ہیں اس بندے کے دیکھیں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو جس بندے کے حق میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا راضی ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا، اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ کیسے وہ بندہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا، اس کی کیسے قبولیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ حضرت یحییٰ ابن معاذ بیان کرتے ہیں، شبان کے اندر 5 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا کرتا ہے۔ شین سے فرمایا اس کو شرافت، شرف نصیب ہو جاتا ہے، عین سے مراد اس کو عزت مل جاتی ہے، با سے مراد اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، الف سے مراد الفت ہے یعنی محبت نصیب ہو جاتی ہے، نون سے مراد اس کی زندگی بھی روشن ہوتی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، اللہ پاک آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں لکھی ہیں، میں ان وضاحتوں میں جائے بغیر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کے پہلے ہفتے میں یعنی کہ پہلے عشرے میں 10 دن جو ہوتے ہیں، 10 دنوں کا عشرہ کہتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تو ہر عشرے میں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 انبیاء علیہ السلام کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اس طرح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عبادت، 70 سال کی عبادت کا بھی ساتھ ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر اسی سال اس کا وفات ہو جائے، اس کا وصال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے درجہ شہادت پر فیض کرتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اب جس شخص کو یہ سارے انعامات اور یہ ساری نعمتیں چاہیے
وہ بندہ کہیں اور نہ جائے، فقط اس کو پڑھ لے تو زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ کہتے ہیں یہ گویا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ لگ گیا کہ جس کی وہ ہر کوئی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ایسی تلاش جو شخص چاہتا ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آج رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ جمعرات کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے اگر یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام رحمتیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج اللہ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے قسمت والے ہوں گے جو اس مہینے میں اس طرح یہ عبادت کر کے ماہ رجب کے شروع میں ہی، ماہ شعبان کے شروع میں ہی یہ ساری برکتیں سمیٹ لیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کا اس طرح ورد کر لیا تو اس کے ورد کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد اس سے کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے، بیاں بیوی میں محبت نہ ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں یہ عمل ایسا ہے جو اسے باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گا۔ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جس سے زندگی میں آنے والے مسائل کا فوری حل مل جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں کائنات کا سب سے بڑا خزانہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھا تو انشاءاللہ تعالی رحمت خداوندی تمہارے اوپر اس قدر برسے گی جس طرح کہ تم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں۔ اور اب میں اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو اس سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا کیا انعامات اور کیا کیا، جب بندہ عمل پڑھتا ہے نا تو عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اس عمل سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کیا کیا برکتیں مل رہی ہیں۔ کہتے ہیں اگر میاں بیوی ہوں تو ان کے درمیان محبت بڑھ جاتی ہے، والدین اولاد کے لیے کریں تو ان میں محبت بڑھ جاتی ہے، کوئی شخص کسی کے لیے بھی اس عمل کو پڑھتا ہے تو سب گھر والوں میں محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، اور اس بندے کی زندگی میں کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے نا کبھی پیسہ ختم نہ ہو، کبھی دولت ختم نہ ہو، کبھی مال ختم نہ ہو، آئے ایک بار اس عمل کو پڑھ لے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد اگلی سورت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ یہ مختلف قسم کی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی، گویا یوں سمجھے کہ یہ پانچ طرح کی تسبیحات ہیں۔ شبان لفظ بھی 5 ہیں، اس کے اندر حرف بھی 5 ہیں، یعنی شین، آپ دیکھیں نا لفظ شبان جو ہے شین عین با الف 4 اور نون 5، یہ 5 حرف ہے۔ اسی طرح یہ 5 کی نسبت سے 5 چیزیں جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پنج تن پاک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کے فضل کے دروازے کھل جائیں، انعامات کے دروازے کھل جائیں، تو اب آپ نے اگلی سورت جو پڑھنی ہے اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جیسے آپ نے پہلی سورت پڑھی نا اس سے انسان کی زندگی سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پر یہ توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ تو اس کے اندر بہت ایسی چیزیں، یہ دیکھنے میں بڑی مختصر ہے مگر اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایات اور فضیلتیں ایک مسلمان کی پوری زندگی سنوار سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جمعرات کا دن رحمت قبولیت کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، یہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، خاص وقت ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہ درود پاک کی کثرت کرو، صدقہ خیرات زیادہ کرو، والدین کے لیے دعا کرو، گناہوں سے توبہ استغفار کرو، یہ سب اعمال آج کے عمل میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، انشاءاللہ زندگی آپ کی ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوہ بن جاتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، چاہے مادی معاملہ اور روحانی معاملہ، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسی صورت کا تو تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے
جمعہ کا دن تو آپ کو پتہ ہے سارے دنوں کا ویسے ہی سردار دن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں ورنہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں دن ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ اب یہ 2 صورتیں ہو چکی ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو چیز میں نے بتائی ہے وہ 3 چیزیں، اسی طرح آگے 2 چیزیں اور ہیں۔ ایک قرآن مجید کی اور سورہ مبارکہ ہے جو آپ پڑھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اب یہ 2 صورتیں تو وہ ہیں نا کہ جو آج کے دن ہر حال میں پڑھی جائیں گی۔ اب تیسرے نمبر پر اس عمل کے اندر جو چوتھے نمبر پر جو چیز ہے نا وہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی چیز ہے جو آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ طریقہ اور یہ ترتیب آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، نہ شاید آپ نے اس طرح کو کوئی عمل اس سے پہلے، کیونکہ جن لوگوں نے کیا ہے نا ان کی پھر زندگی بدلی ہے، ان کے پھر حالات بدلے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ عظیم آیہ مقدسہ ہے، اور اسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ہر نیک کام کا آغاز اس کے ساتھ کریں، کیونکہ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت اور کثرت دونوں آتی ہیں، مصیبت آزمائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، نظر بد شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی یہ پڑھنے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ یہ عادت ان کی اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اس سے کرتا ہے نا، یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے بھروسے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی خود نہیں کر سکتے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہیں تو پھر ہمیں وہ انعامات، وہ برکات نصیب نہیں ہوتی جو ہم اس طرح پڑھیں تو ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے۔ جب آپ اس سورہ مبارک دیکھیں، یہ 3 اب صورتیں ہوگی، 2 پہلے آپ نے عرض پڑھی ہیں، اور ان دونوں کے اکٹھے کے بارے میں ذکر ہے نا کہ جب ان کو اکٹھا کوئی بندہ پڑھتا ہے، اور ہم نے وہ اکٹھی پڑھی ہیں، اور اسی طرح جب تیسری صورت ہم پڑھیں گے تو یہ پھر اس کی ترتیب دیکھیں، جیسے قرآن مجید میں ان کی ترتیب ہے ویسے ہی ہم یہاں بھی اس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ پہلے اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے وہی صورت آتی ہے سورت کوثر، پھر سورت اخلاص آتی ہے، اور اس کے بعد یہ سورت جس کا تذکرہ ملتا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس وقت نازل فرمائی جب حضور علیہ السلام کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ تو سورت اخلاص جو آپ نے پہلے پڑھی ہے سورت کوثر کے بعد، اس کی تعداد بھی میں نے عرض کی ہے، جتنی بار آپ نے سورت کوثر پڑھی اتنی بار یہی پڑھنی ہے، اور آگے جو سورت ہے اس کی تعداد بھی وہی ہے جو آپ نے ان سورتوں کی پڑھی، یعنی 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ 41 کا جو عدد ہے نا یہ بڑا اہم ہے، لیکن پہلی تسبیح آپ نے زیادہ تعداد میں پڑھی ہے اور آخری تسبیح بھی آپ نے زیادہ ہی تعداد میں پڑھنی ہوگی، تو بس یہ طریقہ کار۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سورت اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی، کیونکہ یہ اخلاص، یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ سے مانگے دعا، امید صرف اللہ سے رکھیں، بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے روزمرہ کے معمول میں۔ علماء تو کہتے ہیں یہ سورت اخلاص پیدا کر دیتی ہے، اور اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے جس کی برکت سے کہتے ہیں بندہ برائی سے بچ جاتا ہے، جادو سے حفاظت، حسد سے، شیطانی اثرات سے، اور یہ نازل اس لیے کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا یہ درس دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے، اور اس لیے اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، اندھیری رات کی برائی ہو، جادو کرنے والے کا شر ہو، حسد کرنے والوں کا شر ہو، اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے، اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ سورت فلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح جو ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس سے حسد سے حفاظت، بچوں پر بھی اس کو دم کیا جا سکتا ہے، خود اپنے اوپر بھی جب عمل مکمل کر لیں تو اپنے اوپر بھی دم کریں، اس سے انشاءاللہ جو رکاوٹیں، جو بندشیں ہوں گی اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ اب جو تسبیح پڑھنی اس کو پڑھتے ہوئے تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد پھر اول آخر درود پاک کے ساتھ دعا مانگنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔